السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستر قریشی، اور آج سنڈے اسپیشل میں آپ کے لیے جو معلوماتی پروگرام لے کر آیا ہوں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرمائی، ایسے پیار کرنے والے دیندار مذہبی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا رہا کہ مجھے بھی مذہب کی طرف رغبت ہوئی، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنی بیش بہا نعمتوں سے نوازا اور یہ توفیق عطا فرمائیے کہ اس رب کائنات کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر چند کے جو موجودہ حالات ہیں، اس کے اندر کوئی بھی انسان صحیح معنوں میں صراط مستقیم پہ چلنے کی اگر صرف جد و جہد ہی کر لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمیں اگر ذرا سی چیزوں کے اوپر، ذرا سے نقطوں کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا ہم کیسے شکر ادا کریں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم اس کا شکر صحیح معنوں میں ادا کر سکتے۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے، جو میرا عنوان ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور نعمتوں کا حصول انسانوں پر ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانیاں اور کتنے آسان نسخے عطا فرمائے کہ جس کو ہم ادا کر کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر بجا لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ شکر تو ادا نہیں کر سکتے، کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں سب سے اہم چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے وہ ایمان کی دولت دی ہے، اور ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا ہے، اور جب ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اور سرشار ہوتے ہیں تو اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کے پیارے حبیب پر درود بھیجتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے رب کریم، تیرا اور تیرے پیارے حبیب کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں تیری پہچان کرائی، اور تو نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس قابل ہوئے کہ ہم سمجھ سکیں کہ تیرے پیارے محبوب سید المرسلین کیا فرما رہے ہیں، اور ہم ایمان لے آئے۔ یعنی ہمارے آبا و اجداد ایمان لے کر آئے، ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہم نے دین کو اس طرح سے نہیں سمجھا جس طرح سے ہمیں سمجھ کر ایمان لانا چاہیے تھا۔ ہم تو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر تو نے ایمان کی دولت دی، اس پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنے پیارے محبوب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یعنی آخری امت ہونے کا بھی شرف ہمیں حاصل ہوا، اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نے جسم و جسمانیات سے موزن فرمایا، بہترین صحت تندرستی والی زندگی حیات عطا فرمائی، اور آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، زبان عطا فرمائی، دل عطا، یعنی ہر چیز تو نے ہمیں عطا فرمائی، اور اچھا گھر عطا فرمایا، اچھی والدین عطا فرمایا، اچھی اولاد عطا فرمائی۔ ان تمام چیزوں پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان تمام شکروں کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بڑا شکر ہے کہ ہم تیرے پیارے محبوب کے امتی ہیں، اللہ اکبر، خاتم النبیین کی امتی ہیں۔ اس پر تو ہم جتنا فخر کریں گے یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اچھا، اب ہمیں جو تو نے حکم فرمایا ہے وہ تو صرف مختصر سا حکم ہے کہ ہمیں جو ہے جناب علی کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اور جہاد کرنا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بیش بہا ہمیں تو نے نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائیے کہ اس رات کی ہم عبادت کر لیں تو وہ عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، یعنی 84 سال کے برابر اس ایک رات کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی دی ہے، اور تو ہم سے جو چاہتا ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم تیری بندگی کریں، اور رزق تو نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، تو نے سب کے لیے رزق کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور اپنے پاس رزق رکھا ہوا ہے۔ تو نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، اور باقی تمام چیزوں کے لیے ہمیں دنیا میں چھوڑ دیا ہے کہ ہم اپنی عقل اور سمجھ اور حکمت اور دانائی کے حساب سے اپنی زندگی کو دنیا میں بھی بہتر بنائیں اور آخرت کے لیے بہترین سامان اکٹھا کر کے رکھیں۔ تو آئیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان تمام چیزوں اور نعمتوں اور ان کے حصول کے لیے اگر کوشاں نہ آئیں، جد و جہد نہ کریں، تو محروم کون ہے؟ محروم کون ہے؟ محروم تو وہ ہے کہ جسے علم ہو کہ اشراق اور چاش کا وقت
تقریباً 6 گھنٹے ہے، اور وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ سکے، جو کہ انسانی جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے، یعنی ہمارے جسم میں جو 360 جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہے یہ نمازیں، اور ہم اس کو ادا نہ کر سکے۔ ہم تو محروم وہ ہے جسے علم ہے کہ رات تقریباً 10 سے 11 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اگر مختصر بھی کر لیں، دیر سے سونا اور جلدی اٹھنے کو بھی اگر شمال کر لیں، تو 6 سے 8 گھنٹے کی رات تو لازمی ہوتی ہے۔ اس 8 گھنٹے کی رات کے اندر ہم 2 رکعت نماز تہجد نہ پڑھ سکیں، جس میں زیادہ سے زیادہ 4 منٹ لگتے ہیں، اگر ہم اٹھ کے وضو کریں، نماز پڑھیں، اور 5 منٹ لگیں گے ہارڈلی، اور پھر دعا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 24 گھنٹے کا پورا دن ہے۔ اس 24 گھنٹے کے اندر ہم صرف 5 منٹ یا صرف 2 منٹ کے لیے نہ نکال سکے کہ قرآن مجید کی 2 آیت یا 3 آیت یا 4 آیت کی تلاوت کر لیں، تو محروم تو ہم ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا، بہت کچھ ہمیں دیا ہے۔ جسے علم ہے کہ زبان تھکتی نہیں ہے، اور وہ دن بھر میں بالکل خاموشی اختیار کرے، نہ رب کا ذکر کرے، نہ اس کے محبوب پر درود بھیجے، نہ استغفار پڑھے، تو پھر محروم کون ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں بڑی رحمتوں اور بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، لیکن ہم اس کے رب کا شکر ادا نہ کریں تو اس میں سب سے بڑا خسارے میں کون ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنا سا ذکر کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اور ہم اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی کو سے غافل ہیں۔ ہم سالگرہیں مناتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا جناب علی 1 سال ہم اور بڑھ گئے۔ ہم 1 سال بڑے نہیں ہیں، ہماری زندگی 1 سال کم ہوئی ہے۔ ہاں، اگر ہم نے خوشی منانی ہے تو ہم خوشی اس لیے منائیں کہ ہم 1 سال اور اپنے رب کے قریب ہو گئے، اس سے ملاقات کے لیے، اور اس کے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے 1 سال اور قریب ہو گئے، کہ ہم جب وہاں پہنچیں گے تو ہم جام کوثر سے ان کے ہاتھوں جناب علی آب کوثر پئیں گے، جو ہماری پیاس کو ایسا بجھائے گا کہ اس کے بعد ہمیں کبھی پانی پینے کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔ اے رب کائنات، تو ہم پر اپنا کرم فرما، تو نے چھوٹی چھوٹی معجزات ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور اس میں صرف ایک معجزے کا ذکر کر کے میں آج کے اپنے موضوع کو یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ سورہ کوثر جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، صرف 3 آیتوں پہ مشتمل ہے، اس صورت کے اندر سب سے چھوٹی صورت، اور اس صورت کے اندر جو جملے ادا کیے گئے ہیں، جو الفاظ ہیں، اس میں 10 ہیں۔ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے، لیکن جب سورہ کوثر کی پہلی آیات میں 10 حروف ہیں، سورہ کوثر کی دوسری آیت میں 10 حروف ہیں، سورہ کوثر کی تیسری آیت میں 10 حروف ہیں، اسی طرح سے اگر ہم آگے بڑھتے جائیں، اس پوری صورت میں جو سب سے زیادہ تکرار سے حروف آیا ہے وہ صرف الف ہے، جو 10 دفعہ آیا ہے، اور وہ حروف جو اس صورت میں صرف ایک دفعہ آیا ہے، یعنی ہر صورت میں ایک دفعہ آیا ہے، ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس صورت کے تمام آیات کا اختتام حروف را پہ آئے، را پہ ہوا ہے، اور جو کہ حروف بجا میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے تو بڑے معجزات ہیں، لیکن قرآن مجید کی وہ صورتیں جو صرف را پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں، ان کی تعداد 10 ہے، جن میں سورہ کوثر سب سے آخری صورت ہے۔ سورت میں جو 10 کا عدد ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذی الحج کے مہینے کا 10واں دن ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ وہ دراصل قربانی کا دن ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی شان ہے کہ یہ سب کچھ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت جو ایک سطر پر مشتمل ہے میں آ گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے بڑی صورتوں کے متعلق؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا، ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میرے تمام احباب کو جو مجھ سے وابستہ ہیں، خاص طور سے میرے والدین، میرے پیر و مرشد، میرے قائدین، اور پیارے آقا سید المرسلین کو کے چاہنے والے، ان پر ایمان لینے والے، جو اس دنیا فانی سے خاطہ بالخیر ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزر گئے ہیں، ان سب کے درجات بلند کرے، اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں حوض کوثر سے ایسا مبارک پانی پلائے جس کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہ لگے۔ اے رب کریم، جو لوگ میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو سن کر سمجھ کر اس کو آگے دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، رب کریم ان کے درجات میں بھی بلندی عطا فرما۔ پاکستان زندہ باد،